بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایچ پی نیوز کے ساتھ حسن بیگ۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی بہت سنا ہوگا کہ خان صاحب کا ایک جلسہ ہونا تھا ابھی یہاں پہ ہماری ایڈمنسٹریشن نے، یعنی اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے اجازت دی تھی۔ شروع میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ میں کیس چلتا رہا، پہلے تو اجازت ہی نہیں ملتی تھی۔ یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ ہمارے آئین کے تحت تو ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے، یا ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو بولنا چاہتا ہے، جو رائٹ ٹو سپیچ ہے انڈر آرٹیکل 19، وہ تو ہر کسی کو حاصل ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو یہ موقع نہیں مل رہا تھا، عمران خان صاحب کو یہ موقع نہیں دے رہے تھے۔ بہرحال الٹیمیٹلی وہ ایک ہائی کورٹ کے کہنے پہ کنٹمپٹ سے بچنے کے لیے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے ان کو اجازت دے دی۔ لیکن پھر طریقہ کار کیا کیا، جیسے پہلے روات میں کہا تھا، تو ابھی اس بار جو ہے نا، اس کو اسلام آباد سے باہر دھکیلنے کے لیے ترنول کی جگہ انہوں نے دے دی۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اس بات کے لیے بھی تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے، ہم ترنول میں بھی جلسہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جلسے کے کرنے سے ایک دن پہلے جو ہے نا، پھر اگین وہی ڈرامہ ہو گیا کہ جی سیکیورٹی ایشوز ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے ان کا وہ جو اجازت نامہ تھا وہ منسوخ کر دیا۔ یہ اگین اس پہ کوشچن تو خیر ورلڈ اوور تو یہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے، پوری دنیا میں یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کی۔ دیکھیں، دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج ہے، یہاں پہ اس طرح آئسولیشن میں کوئی ملک نہیں رہ سکتا، چاہے وہ نارتھ کوریا ہو، بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اس سینس میں جس دن لیکن جلسہ ہونا تھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہو گئی کہ اس دن ایک تو خیر سپریم کورٹ میں ایک ایسا کنٹروورشل کیس بھی چل رہا تھا، خیر اس کی تو درستگی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر دی، اور یہاں پہ کوئی ٹی ایل پی والے یا مولانا فضل الرحمان والے لوگ بھی یہاں پہ جمع ہو چکے تھے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن رات کو کیا ہوا، رات کو کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ وہ ڈیولپمنٹ کیا تھی؟ انٹرسٹنگلی وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے فون پہ بات کی، اور فون پہ بات کرنے کے بعد صبح صبح عمران خان صاحب نے اپنے چیئرمین یعنی برسٹر گوہر اور اعظم سواتی کو اپنے پاس بلا لیا۔ 6:45 یہ لوگ جیل پہنچ گئے، اور جیل انتظامیہ نے ان کی ملاقات بھی کروا دی۔ یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہوتی جیسے نظر آتی ہیں۔ یہ یعنی علی امین گنڈا پور جو ہے نا، وہ بات کر لیتا ہے عمران خان صاحب سے، اور ان کے 2 لیڈرز چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ایک مشاورت ہو جاتی ہے، اور عمران خان صاحب کو اطلاع ہوتی ہے کہ جی صبح جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہاں پہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہونے جا رہی ہے، اور 9 میں ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے ہوا میں تو نہیں ہو رہی ہوتی، اس ساری چیزوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میری نظر میں ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ میری نظر میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جب سے یہ جنرل فیلڈ کورٹ مارشل جنرل فیض کے خلاف شروع ہوا ہے، اس کے بعد ہمارا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ چینج ہوا ہے۔ پولیٹیکل لینڈسکیپ کی چینجنگ میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو ہمارے حامد میر صاحب کہتے رہتے ہیں کہ پہلے جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی اس میں عمران خان نے جو ہے وہ نو کر دی تھی۔ اس پہ بھی ہمیں تو شک رہتا ہے کہ نو عمران خان کیسے کر سکتا ہے، لیکن مطلب کرنے کو تو کر سکتا ہے، اس نے ہو سکتا ہے نو ہی کی ہو، کیونکہ حامد میر صاحب کے جو ذرائع ہیں وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ ہیں، ان کو انسائیڈ آؤٹ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن اس بار میرا خیال ہے کہ یہ جب انہوں نے کہا کہ یہ جنرل فیض حمید کا جو ٹرائل ہے وہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اور انہوں نے پہلے شروع میں تو کہا یہ فوجی معاملہ ہے تو ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر وہ اب اس چیز پہ آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مجھے ملٹری ٹرائل میں کرنا چاہتے ہیں، ٹرائل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس ساری چیزوں کے بیک گراؤنڈ کو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا خیال ہے خان صاحب کی پوزیشن تھوڑی سی چینج ہوئی ہے۔ خان صاحب نے کوئی کمپرومائزنگ پوزیشن لی ہے، اور خان صاحب نے ڈیفینیٹلی کوئی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے درمیان جو بھی مذاکرات چل رہے ہوں گے، تو اس میں کہیں نہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب نے وہ جو پہلے والی ٹون اور ٹینر تھا وہ ختم کیا، اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں کمپرومائزنگ سچویشن ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ٹف پوزیشن رکھی تو پھر ٹف پوزیشن کے نتیجے میں تو ملٹری ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، اور ملٹری ٹرائل کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں کچھ بھی حالات ہو سکتے ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا چینج کیا ہے، جس کو یعنی عام ورکر جو ہے، پی ٹی آئی کا ورکر شاید اس طرح نہیں سمجھتا جیسے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں، خان صاحب ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں،
خان صاحب یو ٹرن کے بھی ماہر ہیں. وہ کہتے تھے کہ سیانہ آدمی جو ہے نا موقع کی مناسبت سے اپنے فیصلے خود چینج کر لیتا ہوتا ہے. وہ میرا خیال ہے کہیں پہ بھی ان کا جو وہ جو یو ٹرن والا فلسفہ ہے وہ کہیں پہ کام آ رہا ہے. اور اس بار ان کو پتہ ہے حالات کی نزاکت ایسی ہے کہ اگر مطلب جنرل فیلڈ کورٹ مارشل ایک جنرل صاحب کا جو آئی ایس آئی چیف رہے ہیں, جو کور کمانڈر رہے ہیں, جو بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ رہے ہیں, جن کے پاس بہت سارے اسٹیٹ سیکریٹس ہیں, ان کو ٹرائل ہو سکتا ہے, یعنی ان کا فیلڈ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر سویلین کا تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا خان صاحب کے دور میں ہی وہ کہتے تھے کہ یہ جو سویلین کا ملٹری ٹرائل ہے وہ تو اس وقت بھی ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں 24 لوگوں کو سزا دی گئی اس وقت, تو لیکن وہ ظاہر باہر تو نہیں آئی. لیکن خان صاحب کو یہ ڈر ہے اور خوف تھا, اور میرا خیال ہے جینون خوف تھا, اور انہوں نے شاید یہ صحیح ڈیسیجن کیا ہو. میں آئی شوڈ اپریشیٹ خان صاحب کی وزڈم کو. اگر انہوں نے یہ ایسا کیا ہے جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے, تو انہوں نے اپنی پوزیشن تھوڑی سی چینج کی ہے. اب تھوڑا سا وہ یعنی اس سائڈ پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ جا کے چیزوں کو سیٹل کیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے 8 ستمبر کا ٹائم مل چکا ہے پی ٹی آئی کو, اور اس بار علیمہ خان سے لے کر خان صاحب سے لے کر ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بار تو جلسہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی تاریخ یہاں پہ آخری تاریخ نہیں ہوتی. یہ تو بھول جائیں کہ یہ ہر تاریخ آخری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر کمپرومائز ہوا ہے, اگر یعنی نیگوسیشن اس لیول پہ چلی گئی ہیں جہاں پہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ چیزیں طے ہونے جا رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر ہو جائے گا. 8 ستمبر کو جلسہ بھی ہوگا, بڑا جلسہ ہوگا, بڑا دھوم دھام سے ہوگا. یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ خان صاحب کتنے پاپولر لیڈر ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اتنے پاپولر ہوتے تھے, لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں جو اس دور میں زندہ تھے اور اس دور میں ان جلسوں کو اٹینڈ کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, پاپولیرٹی اپنی جگہ پہ, یہ سوشل میڈیا اپنی جگہ پہ, پی ٹی آئی کا ورکر اور ان کے ساتھ جو الیکشن میں ہوا, جو الیکشن میں جو زیادتیاں ہوئیں, جو اس کے باوجود وہ بڑی تعداد میں آئے, ان کا ایک چیف منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی مذاکرات چل رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ خان صاحب کا آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے ٹف پوزیشن زیادہ نہ لی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بار وہ ٹف پوزیشن نہیں لیں گے, اسپیشلی اس جنرل فیلڈ کورٹ مارشل کے سچویشن کے بعد جنرل صاحب کو آرمی نے پکڑ لیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ٹف پوزیشن خان صاحب کی نہیں ہوگی. اور خان صاحب کمپرومائزنگ ہیں اور ہوں گے, اور یو ٹرن انہوں نے لے لیا ہے. اور آنے والے دنوں میں ایک نئی ڈیفینیٹلی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ رجسٹرڈ جماعت تو ہے, اس کو شاید سمبل بھی مل جائے گا, اس کے کوئی الیکشن بھی مان لیے جائیں گے, اور آنے والے دنوں میں شاید وہ جو ریزرو سیٹوں کے معاملات ہیں وہاں پہ بھی کوئی کمپرومائز ہو جائے, کیونکہ یہاں پہ ایک تیسرا فریق جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے علاوہ وہ گورنمنٹ ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی تو ہے کہ ہم بھی شامل ہیں اس سارے گیم پلان ہوتے ہیں, اور ہر جگہ پہ ہمارا بھی بڑا عمل ہوتا ہوگا, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو اصل چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں یا ہو رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان ہو رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے کوئی شاید بہتری کے مواقع ہوں, اور پاکستانیوں کے لیے بہتری کے مواقع ہوں, اور پاکستان اگر کمپرومائز کی طرف یا اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ جا کے پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے نتیجے میں ایک ہماری اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی, اور آئی ایم ایف کا پروگرام شاید کنفرم ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ضرور چیزیں ہونے جا رہی ہیں. آپ لوگوں کو اگر میرا پروگرام پسند آیا تو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے, مجھے آپ کے سبسکرپشن کی بہت ضرورت ہے. نیکسٹ پروگرام تک حسن بے کو اجازت. اللہ حافظ.